بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ معزز ناظرین اکرام، حضرت زکریہ علیہ السلام بنی اسرائیل کے نبیوں میں سے ہیں اور کہا جاتا ہے کہ آپ سلمان بن داؤد علیہ السلام کی نسل میں سے ہیں۔ قرآن مجید میں جس زکریہ علیہ السلام کا ذکر آیا ہے وہ یحییٰ علیہ السلام کے والد حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے خالو اور عیسیٰ علیہ السلام کے زمانہ کے نبی مراد ہیں۔ تورات کے مطابق بنی اسرائیل میں ایک اور نبی زکریہ کے نام سے تھے جن کا پورا نام زکریہ بن برخیہ ہے۔ ان کا ذکر قرآن میں نہیں ہے، البتہ تورات میں ان کا ذکر موجود ہے۔ دونوں کے درمیان تقریباً 400 سال کا فاصلہ ہے۔ حضرت زکریہ علیہ السلام کی بیوی کا نام عیشا تھا۔ وہ حضرت ہارون علیہ السلام کی اولاد میں سے تھیں۔ آپ بڑھئی کا کام کرتے تھے اور ہیکل یعنی بیت المقدس کے منتظمین میں سے تھے اور معزز پیغمبر تھے۔ ان کے زمانہ میں انہی کے خاندان میں ایک گھرانہ عمران بن ناشی اور ان کی بیوی حنا بنت فاقود کا تھا جو نیک سیرت اور پاک باز تھے، مگر ان کی کوئی اولاد نہیں تھی۔ عمران بن ناشی کی بیوی حنا نے نظر مانی کہ اگر ہمارے یہاں کوئی اولاد ہوئی تو میں اللہ کے لیے وقف کر دوں گی۔ پھر ان کے ہاں لڑکی کی ولادت ہوئی جس کا نام مریم رکھا اور اس کو بیت المقدس کے لیے دے دیا۔ پھر وہاں کے منتظمین میں سے ہر ایک کی خواہش تھی کہ وہ اس بچی کی پرورش کریں۔ حضرت زکریہ علیہ السلام چونکہ رشتے میں ان کے خالو بھی تھے اس لیے انہوں نے ان کی کفالت کا دعویٰ کیا۔ پھر قرآن اندازی کی گئی جس میں زکریہ علیہ السلام کا نام آیا اور حضرت زکریہ علیہ السلام نے ان کی تربیت و کفالت کی ذمہ داری اٹھا لی اور حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے لیے ہیکل میں عبادت کے لیے ایک حجرہ بنایا۔ جب آپ علیہ السلام ان کی عبادت خانہ میں داخل ہوتے تو وہاں پر بے موسم کے پھل پڑے دیکھتے اور تعجب فرماتے تو حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی کہ یہ اللہ کی طرف سے آتے ہیں۔ حضرت زکریہ علیہ السلام کی کوئی اولاد نہیں تھی، ان کی بیوی بانجھ تھی۔ جب انہوں نے مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا یہ جواب سنا تو ان کے دل میں اولاد کی خواہش ہوئی اور انہوں نے اللہ سے اپنے لیے بیٹے کی دعا مانگی تاکہ وہ آپ اور آپ کے آباء و اجداد کے علم اور نبوت کا وارث بنے، اور پھر بے اختیار ان کے لبوں پر یہ دعا آ گئی، اے میرے پروردگار مجھے اپنی جانب سے اولاد صالح عطا فرما، تو بے شک دعا سننے اور قبول کرنے والا ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب نبی کی اس دعا کو قبول فرمایا اور فرشتوں کو حکم دیا کہ فوری جاؤ اور میرے نیک بندے زکریہ علیہ السلام کو بیٹے کی بشارت دے دو۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ابھی وہ عبادت گاہ میں کھڑے نماز پڑھ رہے تھے کہ فرشتوں نے آواز دی کہ زکریہ، اللہ تمہیں یحییٰ کی بشارت دیتا ہے جو اللہ کے فیض کی تصدیق کریں گے اور سردار ہوں گے اور عورتوں سے رغبت نہ رکھنے والے ہوں گے اور اللہ کے پیغمبر یعنی نیکوکاروں میں سے ہوں گے۔ معزز سامعین، قرآن کریم کے 16ویں پارے کی سورہ مریم میں اللہ عز و جل نے اس واقعے کو یوں بیان فرمایا ہے، یہ ہے تیرے پروردگار کی اس مہربانی کا ذکر جو اس نے اپنے بندے زکریہ علیہ السلام پر کی جب انہوں نے اپنے پروردگار سے چپ کے دعا کی تھی کہ اے میرے رب، میری ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں اور سر میں بڑھاپا چمکنے لگا ہے، لیکن میں کبھی بھی تجھ سے دعا کر کے محروم نہیں رہا۔ مجھے اپنے مرنے کے بعد اپنے قرابت داروں کا ڈر ہے، میری بیوی بھی بانجھ ہے، بس تو مجھے اپنے پاس سے وارث عطا فرما جو میرا بھی وارث ہو اور یعقوب علیہ السلام کے خاندان کا بھی جانشین، اور میرے رب تو اسے قبول بندہ بنا لے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے زکریہ، ہم تمہیں ایک بچے کی خوشخبری دیتے ہیں جس کا نام یحییٰ ہے، ہم نے اس سے پہلے اس کا ہم نام بھی کسی کو نہیں کیا۔ زکریہ علیہ السلام کہنے لگے، میرے رب، میرے ہاں لڑکا کیسے ہوگا جبکہ میری بیوی بانجھ ہے اور میں خود بڑھاپے کی انتہائی ضعف کو پہنچ چکا ہوں۔ ارشاد ہوا، تمہارے لیے علامت یہ ہے کہ باوجود بھلا چنگا ہونے کے تم 3 راتوں تک کسی شخص سے بول نہ سکو گے۔ غرض یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو 120 سال کی عمر میں بیٹے کی نعمت سے نوازا اور ان کا نام اللہ کے حکم سے آپ نے یحییٰ رکھا جس کو اللہ تعالیٰ نے نبوت سے بھی سرفراز کیا۔ حضرت زکریہ علیہ السلام کی وفات کے متعلق بعض مورخین نے کہا ہے کہ ان کی موت طبعی ہوئی، جبکہ بعض نے یہ نقل کیا ہے کہ جب یہود کے ایک بادشاہ نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا تو اس کے بعد یہودیوں نے حضرت زکریہ علیہ السلام کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا۔ قاتل آپ کے پیچھے بھاگے تو حضرت زکریہ علیہ السلام بھاگ کر ایک باغ میں پہنچے اور ایک درخت کے تنے میں پناہ لی۔ بادشاہ کے آدمیوں نے اس درخت کو حضرت زکریہ علیہ السلام سمیت آرے سے چیر دیا جس سے آپ علیہ السلام شہید ہو گئے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جیسے حضرت زکریہ علیہ السلام کی دعا اللہ تعالیٰ نے قبول فرمائی تھی، ایسے ہی تمام مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ دعا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اولاد کے لیے کی گئی دعا اللہ تعالیٰ سب کے حق میں قبول فرمائے، آمین ثم آمین۔ مجھے اجازت دیجیے، آئندہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی۔ اللہ پاک آپ کا حافظ و نگہبان۔